بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہماری تختی کا عنوان ہے وہ ہے تختی نمبر 6، مشق، حرکات و تنوین۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ اس تختی میں دو تختیوں کی مشق ہے۔ جو ہم نے پیچھے تختیاں پڑھی ہیں، تختی نمبر 4 حرکات، تختی نمبر 5 تنوین۔ حرکات اور تنوین ان دونوں تختیوں کی اس تختی میں مشق ہے۔ الفاظ بھی وہی ہیں، پڑھنے کا طریقہ بھی وہی ہے، بس تھوڑی سی یہاں پر توجہ کی ضرورت ہے۔ توجہ رکھیں گے اور محنت کریں گے تو بہت آسان ہے۔ وہی الفاظ ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، بس یہاں پر ہم نے ہجے کرنے ہیں، رواں کی صورت میں پڑھنا ہے، پھر اس کو وقف کی صورت میں پڑھنا ہے۔ باقی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ ہوگی تو بہت آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جو مشق والی تختیاں ہیں، مشق والی جو تختیاں ہیں، ان تختیوں کی ہجے اور رواں بچوں کو اتنا خوب محنت سے یاد کروائیں تاکہ وہ آگے چل کر آپ کو پریشان بھی نہ کرے اور اس کو سمجھ بھی آ جائے، تاکہ وہ اپنا سبق خود یاد کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ جب ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ محنت ہماری ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ اس تختی میں لفظ ہے آنا۔ لفظ آنا کا ہجہ کا طریقہ کیا ہے؟ لفظ آنا کا جو ہجہ کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ زبر آ، نون زبر نا، آنا وقفاً انا، یعنی وقف میں الف پڑھا جائے گا، ہجے کرتے وقت الف کا نام نہیں لیا جائے گا۔ اور اس کو بعض دفعہ غلط بھی پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ غلط طریقہ یہ ہے کہ حمزہ زبر ا، نون الف زبر نا، انا وقفاً انا، یہ اس طرح پڑھنا غلط ہے۔ اور آگے ہے لفظ خاشیہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حروف مدہ ہیں، حروف آخر، جو لفظ کے آخر میں حروف مدہ ہوتا ہے، اس پر وقف کرتے وقت ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ وقف میں حروف مدہ کو ایک الف کھینچنا ضروری ہے، یعنی حروف مدہ کو وقف میں برقرار رکھیں، الف کی مقدار مت کریں۔ جیسے لفظ ہے خا زبر خا، شین زیر شی، خاشی، یا زبر یا، خاشیہ، اور یہ جو آخر میں یا ہے یہ حروف مدہ ہے۔ اب اس پر وقف جیسے کریں گے تو اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، وقفاً خشی۔ آگے سوال ہے کہ اس میں گول تا آتا ہے، گول تا میں وقف کیسے کرنا ہے؟ آپ نے پیچھے پڑھ چکا ہوگا تختی نمبر 2 میں گول تا کیسا ہوتا ہے۔ گول تا میں وقف کرتے وقت جب گول تا لفظ کے آخر میں جب گول تا آتا ہے تو اس پر جب وقف کیا جاتا ہے تب وہ گول تا وقفاً کی صورت میں ہا میں بدل جاتا ہے، جیسے رقبتن وقفاً رقبہ۔ اور اسی طرح دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے بدل جائے گا، جیسے ابدن سے ابدا۔ آگے سوال ہے کہ گول تا اور دو زبر کے علاوہ آخری حرف پر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا دو زیر آ جائے یا دو پیش ہو تو اس پر وقف کس طرح ہوگا؟ اس پر وقف کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ ان تمام حرکات میں، یعنی گول تا اور دو زبر کے علاوہ باقی حرکات میں آخری حرف کو ساکن کیا جائے گا، جیسے
جیسے اخذ وقفاً، اخذ